بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پنسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے میں ابھی تک جو اپڈیٹڈ ہوں، جو میرے پاس لاسٹ اپڈیٹ رہا ہے کہ وہ بالکل اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ بھی سننے میں آیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بجائے بشرا بی بی اس احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کی گاڑی آگے آ گئی ہے اور وہ کسی وقت بھی اسلام آباد گھس سکتے ہیں۔ اب یہ اسلام آباد گھسنے میں ان کا پولیس کے ساتھ جو اسلام آباد پولیس نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا ہے، کس لیول کا ان کی معاملات چلتے ہیں جھڑپ میں، بہرحال اچھے کی خبر نہیں ہے۔ اور ایک اور ڈیبیٹ ملک میں چل پڑی ہے، جیسے آج میں نے لیاقت بلوچ صاحب کی اسٹیٹمنٹ پڑھی جو کہ جماعت اسلامی کے رہنما ہے کہ جناب ان ہڑتالوں سے، دھرنوں سے جو ہے وہ معیشت کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں، ان کی بھی بات چیت سنی، ایسے لوگوں کی باتیں سنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ہڑتال، اس دھرنے سے اربوں روپے کا پاکستان کو روزانہ نقصان ہو رہا ہے، آپ کی مشینری بالکل رکی ہوئی ہے، آپ کے اسکول بند ہیں، آپ کے کاروباری مراکز بند ہیں، موٹر ویز بند ہیں، پورا ملک دبا ہوا ہے۔ تو کہانی اس پر دو طرح کی بات میں آج کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پھر یہ اگر بات ہو رہی ہے کہ جناب اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، وزیر خزانہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب روزانہ 200-300 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے جب ہڑتال کال ہوتی ہے یا دھرنا کال ہوتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے پھر وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں حکومتی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 400 بندہ آیا تھا، 500 بندہ ہے، یہ اتنے ہیں، کوئی بھی نہیں نکلا، تو پھر وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، کیونکہ اگر 400-500 بندہ ہو تو آپ کو پورا ملک، اتنا بڑا ملک کیوں سیل کرنے کی ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ بھی بند ہے، فلاں بند ہے، فلاں بند ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ میرا ویلاگ میں کس طرح اپلوڈ کروں گا، یہ ہو جائے گا نہیں ہوگا، یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ تو پہلی تو پھر یہ بات تردید ہوگی۔ دوسری بات، اب ہم اس سوچ کے ساتھ سوچیں کہ یار اگر ہم یہ سوچیں کہ تحریک انصاف صحیح کر رہی ہے کہ غلط کر رہی ہے، تو آپ میں یہ بتائیں کہ کیا تحریک انصاف کے پاس آپشنز باقی چھوڑے گئے ہیں؟ کیا آپشنز ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب 4 جو ان کے مطالبے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی، 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کی کہانی، جو انتخابات ہوئے ہیں ان کو جو ہے اس پر ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور جو ان کے کارکنان اور دیگر لوگ جو گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اب ان مطالبات کی اگر بیسک دیکھیں تو کیا تحریک انصاف ان مطالبات پر حق بجانب ہے؟ کیا تحریک انصاف کو یہ مطالبات کرنے بھی چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ اور اگر کرنے چاہیے تو کیا یہ مطالبات کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا باکس ہیں، کوئی نہ ماننے والے مطالبات ہیں؟ نہیں۔ آپ اب دوسرے اینگل سے سوچیں۔ ایک جماعت جو کلیم کرتی ہے، جس کی اس وقت حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت پبلک جو لوگوں کی سپورٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس کی وجہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑھنے کی وجہ ان کی اپنی پالیسیوں سے زیادہ حکومت کی ناکامی کہہ لیں، حکومت کی نالائکی کہہ لیں، حکومت جس طرح کی گورنمنٹ چلا رہی ہے وہ آٹومیٹیکلی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑھاتی ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ عمران خان کو 1.5 سال سے جیل میں رکھ کے بیٹھے ہیں اور آپ جیل کھیل رہے ہیں، آپ ان کی جو بھی تھوڑی سی چونچا کرے اس کو بھی جیل میں ڈال رہے ہیں، تو آپ کیا کرے گا کوئی شخص اگر اس کو اس طرح اس جیل میں بھی رکھا ہوا ان کی قیادت کو، اور ان کو یہ بھی پتا ہو کہ عوام کے اندر ان کی پاپولیرٹی بھی ہے؟ یہیں پہ مسلم لیگ نواز ہوتی تو کیا کرتی؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی تو کیا کرتی؟ آپ دیکھیں نا ہسٹری، یوم نجات کی سے لے کے لانگ مارچ تک، جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، بے نظیر نے لانگ مارچ اناؤنس کی، کیونکہ لوگوں کی تعداد ان کو لگ رہا تھا کہ پاپولیرٹی ان کے ساتھ ہے، لوگ میجورٹی میں ان کے ساتھ ہے، تو وہ احتجاج پر نکلے۔ اسی طرح یوم نجات منایا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف، اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پالیسیز، پیپلز پارٹی کے معاملات، ملک کے اکنامیکل حالات ایسے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ نکلے۔ آج پاکستان کے اندر کیا اچھا ہو رہا ہے؟ کیا حکومت بتائے؟ کوئی ایک چیز تو بتا دے نا، کوئی ایک چیز بتا دے کہ یار یہ کام ہم نے بڑا اچھا کیا، عوام کو بڑا ریلیف مل گیا۔ عام آدمی روز کی جنگ لڑ رہا ہے، جینے کی، سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور آپ کا حکمران اتحاد ہے، ان کے بیرونی دورے بھی نہیں ختم ہوتے، ان کے اندرونی دورے بھی نہیں ختم ہوتے، ان کے ناد و نقلیں ختم نہیں ہوتے، ان کے وہ کہتے ہیں نا ایسے ٹک ٹاک نہیں ختم ہوتے جو عام آدمی کو کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے، عام آدمی کے زخموں پر نمک ڈالنے کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس طرح کا یہ احتجاج کر رہی ہے، اس میں سوائے
ایک فطری عمل کے اور کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. پاکستان تحریک انصاف، اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے حل کی طرف جائیں تو کیا ہو؟ حل سمپل ہے، آپ عمران خان کو رہا کر دیں. کیا ہو جائے گا؟ وہ باہر بیٹھے گا، اپنی جماعت چلائے گا، اپنی پولیٹیکل سٹرگل کرے گا. تو کم از کم آپ اس سے بات بھی کر سکیں گے، وہ بھی آپ سے بات کرے گا. ایک ایسے موڈ میں تو آئے گا نا جس سے بات چیت ہو. آپ ایک شخص کو جیل میں آپ نے ڈالا ہوا 1.5 سال سے، آپ اس شخص کو جیل میں ڈال کر لالی پاپ سینس میں ایک مقدمے سے آپ اس کو بری کرتے ہیں، 10 اور مقدمے قائم کر دیتے ہیں. اب آج کی ڈیٹ کے اندر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب فیصل آباد کے اندر مقدمہ ہو گیا، لاہور کے اندر ہو گیا، پنجاب کے تو کسی بھی ضلع میں جائیں آپ کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے لے کے پی ٹی آئی کے کارکنوں تک ان پر مقدمے. تو جب آپ بجائے اس کے کہ معاملات کو پولیٹیکل سافٹنس کی طرف لے جائیں، آپ ایک جماعت کا گلا ہی دباتے رہیں گے، اور گلا دبانے پر وہ آنکھیں بھی نہ نکالے. یہ ایک فطری عمل ہے. اب کیا کس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے؟ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر حکومت نہیں مان رہی تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے معاملات جو انتہا خرابی کی طرف ہر گزرتے ہوئے دن کی ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں ان کو سلجھانا چاہیے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں دھرنا کال ہوتا ہے، لاہور سیل ہو جاتا ہے. اسلام آباد میں احتجاج کال ہوتا ہے، پورا پنجاب سیل ہو جاتا ہے. آپ موٹر ویز بند کر دیتے ہیں، 2 دن پہلے موٹر ویز بند کر دیتے ہیں. انفراسٹرکچر، عام آدمی، ایمبولینسیں، لوگ، پھر پہلے سموگ نے سکول بند کیے، اب اس معاملے پر سکول بند ہے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ خود آپ 1% اتنا سا آپ وہ کہتے ہیں نا سافٹ کارنر نہیں دے رہے ایک ایسی جماعت کو جو کہ واقعی مین پولیٹیکل سٹیم ہے، اور ان کا کلیم ہے کہ فارم 47 کی وجہ سے آپ کی جماعت کی حکومت بنائی گئی. معافی چاہتا ہوں. اگر ایسا ان کا کلیم ہے تو آپ ان کے کلیم کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اور حال آپ کا یہ ہے کہ آپ نے پوری جوڈیشری کو جو ہے وہ بھی کہتے ہیں نا اپنی طرح سیٹ کر لیا جس طرح آپ چاہ رہے تھے. اور کیا پاکستان کے لوگوں کا قصور ہے؟ اگر کوئی حکومت ہوتی ہے تو حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس نے معاملات کو نارملائز رکھنا ہوتا ہے. یہ حکومت وقت کا فرض ہے، اپوزیشن کا فرض نہیں ہے. اور اگر حکومت کوئی سٹیپ ایسے لے، ایسے اقدام اٹھائے جس سے آپ کو لگے کہ یار حکومت تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا چاہ رہی ہے، تو آٹومیٹک میں کہہ رہا ہوں اگر حکومت کے پاس کوئی تھوڑے سے عقل والے لوگ ہوں تو وہ ان کو یہ مشورہ دیں کہ بھائی آپ پولیٹیکلی ایسے اقدامات کریں جس سے اگر اپوزیشن پی ٹی آئی کوئی ہٹ درمی کرے گی تو صاف لوگوں کی ان کے ساتھ سپورٹ چلی جائے گی. آپ کر ہی وہ کام رہے ہیں کہ عام بندہ جب پستا ہے، عام بندہ جب رگڑا جاتا ہے تو اس کو پھر قصوروار حکومت نظر آتی ہے. اچھا، اب یہ فینومینا آپ کو حکومتی اہلکار عظمہ بخاری بیٹھی ہیں جی، وفاق میں فلاں بیٹا ہے، وہ آپ کو کہیں گے یہ جناب پی ٹی آئی کی وجہ سے، دھرنے کی وجہ سے ملک مفلوج ہوا ہے. ایک طرف یہ کہیں گے، ایک طرف کہیں گے 300 بندہ نہیں نکلا. اور بھئی اگر 300 بندہ تو پورا پاکستان آپ نے کیوں مفلوج کیا ہے؟ اور جب آپ موٹر وے بند کرتے ہیں، آپ ملک کا اکنامیکل سائیکل روکتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر تمام ایکٹیویٹیز روکتے ہیں، تو عام بندہ یہ بالکل نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے. وہ حکومت کو ہی ملحوظ الزام ٹھہراتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موٹر وے سیل ہوتی ہے تو آگے ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، وہ پولیس والا حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آگے پی ٹی آئی کا بندہ تو نہیں کرتا. پی ٹی آئی کے تو کارکن آ کے کھلوانا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ یہ جو آپ کو خوش فہمی ہے نا، آپ اپنے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور آپ کو آ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہڑتالوں کی کال ہے، یہ مظاہروں کی کال ہے، عام بندہ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، عام بندہ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے. یہ غلط آپ کو بتایا جا رہا ہے. عام بندے کو یہی لگتا ہے کہ اس کی اگر دہاڑی گئی ہے، اس کی روزی گئی ہے، اس کا بیمار مریض ہسپتال نہیں پہنچ سکا، وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہا، اس کا پوری زندگی کا کام مفلوج ہوا ہے، وہ اس کا ذمہ دار حکومت کو ہی سمجھتا ہے. جی ہاں، یہ خوش فہمی چھوڑ دیں. پاکستان تحریک انصاف کا اب یہ احتجاج دھرنا رات گئے کتنے بجے پہنچتا ہے اسلام آباد، اس کے رزلٹ کیا ہوں گے، اللہ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. پر خدا کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے. عمران خان کو اگر آپ رہا کر دیں گے تو وہ آپ سے ٹیبل پر بات بھی کرے گا، آپ سے بات چیت بھی ممکن ہو سکے گی، اور اس ملک کے لیے اچھے کی کوئی امید ہوئے گی. اگر اسی طرح آپ مار کٹائی کرتے رہیں گے، آپ لوگوں نے تو چلے جانا ہے اڑ پھوڑ کے کئی بار، خان صاحب بھی باہر آئیں گے، وہ ان کو کہیں گے کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. پسنا پھر پاکستانیوں نے خدا کے لیے کوئی عقل کے ناخن لیں اور کوئی ایسا حل راستہ نکالیں
جس میں پاکستانیوں کی بچت ہو. بہت شکریہ.